تو اللہ کے ساتھ ہر ایک کا الگ معاملہ ہے. ہمیں تو اچھے گمان رکھنے کا حکم ہے. کسی کے بارے میں بدگمانی نہ. وہ شراب خانے سے بھی نکلے تو اچھا گمان رکھو, وہ زنا خانے سے بھی نکلے تو اچھا گمان رکھو. ہمیں یہی حکم ہے, کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں. اور پھر خاص طور پر جانے والے کے لیے تو ویسے بھی بدگمانی نہ ہو, نہ ان کو برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے. آج کل اس زبان پر قابو کوئی نہیں ہے, حالانکہ سب سے زیادہ جہنم میں ڈالنے والی میرے نبی نے فرمایا یہ آدمی کی زبان ہوگی. معمولی سی بات پر کیا کچھ نہیں کہہ دیتے ہیں, ساری زندگی پر پانی پھیر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد صحابی ہیں جنہیں میرے نبی قسم کھا کر فرما رہے واللہ انی لاحبک یا معاذ, اے معاذ اللہ کی قسم میں اللہ کا نبی تم سے محبت کرتا ہوں. جسے اللہ کے نبی کہہ دے میں تم سے محبت کرتا ہوں, اس کا عمل کتنا بڑا ہوگا, وہ کتنا اللہ رسول کو راضی کرنے والا ہوگا. لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں معاذ سارے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں, سارے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں. عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور یوں دونوں انگلیوں سے پکڑ کے اشارہ فرمایا, اے معاذ اس کی حفاظت کرنا, اس زبان کی حفاظت کرنا. یا رسول اللہ کیا زبان کی وجہ سے بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں, سکلت کا امک یا ابن جبل, اے جبل کے بیٹے تیری ماں تجھے گم کر دے. یہ کبھی غصے کے وقت اللہ کے نبی الفاظ ادا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ اسی منہ اس زبان کی وجہ سے لوگ اوندے منہ جہنم میں ڈالے جائیں. کسی کے خلاف یہ زبان غلط استعمال نہ کرے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے, جس کو حقیر سمجھا وہ اللہ کی نگاہ میں جیسا بھی ہے, لیکن جس نے حقیر سمجھا یہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. کسی کو حقیر نہ سمجھے. پھر اس کے خلاف زبان استعمال ہو رہی ہے, اس سیاسی سٹیجوں پہ بھی زبان استعمال ہو رہی ہے. اور قیامت تو یہ ہے کہ یہاں منبر رسول پر بھی زبانیں استعمال ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف فتوے, فلاں یوں فلاں یوں. وہ کسی کے عمل کا اللہ کو پتہ ہے, وہ تنہائی میں کیا کرتا ہے. ایک ظالم بادشاہ راستے سے گزر رہا ہے اور سخت سردی کا موسم ہے, ایک کتے پر نظر پڑی, کتا سردی کی وجہ سے ٹٹر رہا ہے اور زخمی بھی ہے. خادم کو کہا نوکر کو اس کتے کو لے چلو میرے محل میں واپس آؤں تو میرے پاس لے کر آنا. سفر سے واپس آئے, وہ خادم لے کر آیا کتے کو, اس پر دوائی لگوائی اور اس پر تیل لگایا, اس کو کھلایا پلایا, مہینے کتنا یا اس سے زیادہ رکھا, اور جب وہ تندرست ہو گیا صحت مند ہو گیا پھر اسے چھوڑ دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد موت آ گئی, مر گیا. وہ ظالم بادشاہ ظلم کرتا تھا. کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا, کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ نے فرمایا تیرے عمل بھی کتوں جیسے تھے, تو بھی ظلم کرتا تھا. پھر میں نے تجھ پر ایک کتے کو اپنی مخلوق کو مسلط کیا, تو نے میرے مخلوق پر رحم کھایا, جا میں آج اللہ تجھ پر رحم کھاتا ہوں.